وہ سیادت آپ چھت پر چڑھ کے اللہ پاک نے سے تمام دیواریں اور تمام رکاوٹیں ہٹا دی تو آپ نے ڈائریکٹ اپنے مکان کی چھت سے خانہ کعبہ کو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں اور غوث اعظم اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. پدیشی ولی اللہ ہے, پدیشی ولی اللہ. تو آپ نے جب مکان کی چھت میں دیکھا, چھت پر دیکھا کہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے تو نیچے تشریف لائے. نیچے تشریف لائے تو اپنی اماں حضور سے کہتے ہیں کہ ماں جی اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میں بہت شریف چاہ رہا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے. ماں بہت خوش ہوئی. اور امیجن کریں جب آپ پیدا ہوئے تھے تو مدر کی ایج تھی 60 ایئرس اور جب یہ پوچھ رہے ہیں دین شی واز 78 ایئرس. 78 سال کی عمر میں وہ تھی جب بچہ پوچھتا ہے اما حضور اگر آپ اجازت فرمائیں تو مدینہ سے چلا جاؤں مدار شریف. تو ماں بڑی خوش ہوئی کہ بیٹا شکر ہے تیرے دل میں خیال آیا کہ مکمل دین سیکھنا ہے, میں راضی ہوں تم سے, لیکن بیٹا یاد رکھنا تم ادھر ادھر چلے جاؤ کہ ہم دنیا سے چلے جائیں. اب تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. اچھا جب روانہ کیا تو انتہائی واجب الاحترام بزرگ دوستو توجہ فرماؤ, ایک ماں اپنے بیٹے سے کیا عہد لیتی ہے تو میں بیٹے کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا, ہمیشہ سچ بولنا ہے, ہمیشہ سچ بولنا ہے. میں آ رہا تھا تو میں ایک پیٹرول پمپ پر رکا جی, تو لوگ خود ہی فلنگ کر رہے تھے, پیٹرول ڈالا اور پیمنٹ خود ہی جا کر رہے تھے. میں نے کہا تو لاہور میں کہیں ہو جاتا تو سارے پیٹرول میں خالی ہو جاتے. وہاں تو یہاں تو پولیس والا نظر نہیں آ رہا, کیمرے کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو ویژن کر لیا, فوری طور پر ان کو چلان فرمایا, جرمانہ بھی گھر پہنچ جائے. اب جس کو ہما وقت یہ ہے یار اگر میں اسپیڈ تیز کے پکڑا جاؤں گا تو وہاں تو پیسے دے کر اسپیڈ تیز کرا دیتے. قانون توڑو, پیسے تو جائز ہے, نہ تو پھر چلان ہوگا. اس لیے ہم زوال پذیر ہیں. دنیاوی لحاظ سے یہ آگے جا رہے ہیں, دینی لحاظ سے یہ بالکل ڈیگریڈ ہیں, کوئی ان کا مقام نہیں ہے. اور ہم دونوں لحاظ سے ڈیگریڈ ہو کیونکہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا. جب دامن مصطفیٰ چھوٹتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فرمایا سستی نہ کرو, سستی نہ کرو, غم نہ کرو, تم ہی سپیریئر ہو. لیکن ایک شرط ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. If you obey Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم you are superior. اگر نہیں obey کرتے پھر superior نہیں ہے, پھر دولت بھی کسی کام نہیں ہے, پھر علم بھی کسی کام نہیں ہے, پھر کوئی عہدہ کسی کام نہیں ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان نہ ہوں. تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی بیٹا کچھ ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا ہے. اور ایک اور یاد رکھنی بات, بیٹا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. تم اللہ کا دین سیکھنے جا رہے ہو. جب وہ داشی پہنچ گئے تو ایک دن استاد نے وہ چھابی اور چھنی دے دی. جیسے پرانے دور میں مدارس میں بچے پڑھتے تھے تو ماسٹر جو ہوتے تھے استاد حافظ قرآن حفظ کرانے والے استاد ہوتے تھے, وہ ایک چھابی دے دیتے تھے, ایک چھنی دے دیتے تھے کہ جاؤ روٹی مانگ کے لاؤ. تو غوث اعظم پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرے استاد نے مجھے ایک چھابی دے دی, ایک پیالہ دے دیا, جو عبد القادر روٹی مانگ کے لاؤ. فرماتے جب میں نکلا تو ایک اللہ کا ولی مجھے ملا. کچھ عبد القادر کہاں جا رہے ہو؟ کہا استاد نے روٹی مانگنے کے لیے بھیجا ہے. وہاں بیٹے نہیں, روٹی مانگ کے نہیں کھانا, بھوکے رہ لینا, کبھی مانگ کے نہ کھانا. اگر تم نے اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا ہے تو مانگنا نہیں. اگر تم نے ہاتھ پھیلایا تیرا ضمیر مردہ ہو جائے. کبھی کسی کا ہاتھ نہ پھیلانا, یہ ہاتھ اچھا نہیں ہوتا, ہاتھ اچھا یہ دینے والا ہاتھ اچھا. لو جناب فرماتے میں واپس آ گیا, میں نے عہد کر لیا کہ میں نے اب کسی سے مانگنا نہیں. کہتے ہیں ایک دن, ہفتہ, 2 ہفتے, 40 days ایسے گزرتے تھے, اکثر روٹی نہیں, بھوکے رہ کے وقت گزارتے تھے. فرماتے ایک دن 40 دن گزر گیا تو میں جنگل میں گیا, جو پتے کھا کے وقت پاس کرتے ہیں. تو میں جب جنگل پہنچا تو 70 درویش پہلے ہی پتے کھا رہے تھے.
تو میرے نفس سے مجھے کہا عبد القادر ابھی تو 70 فارغ تو 71 بھی آ گیا. پر میں واپس آ گیا. واپس آ کے میں مسجد میں بیٹھ گیا مغداش شریف کی جامع مسجد میں, اور اب سانس جو ہے وہ لڑکھڑا رہے ہیں اور ملک الموت کا انتظار ہے, شاید ابھی روح قبض ہو جائے. فرماتے اتنے میں کیا ہوا کہ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا, اس نے ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھونے کے بعد دسترخوان لگایا, کھانا کھولا اور کھانا کھانے لگا. فرماتے جب اس نے لقمہ منہ ڈالا تو میرا منہ کھل گیا. صاف بتاتے ہیں. فرماتے جب میرا منہ کھلا تو میں نے اپنے نفس سے کہا عبد القادر جس رب نے اسے دیا تجھے بھی دے گا. فرماتے میں نے منہ پرے کر لیا. جب منہ پرے کر لیا تو وہ نوجوان مجھے کہتا ہے حضرت صاحب آپ بھی آ جاؤ, حضرت صاحب آپ بھی آ جاؤ. فرمانے کہ میں نے اب سوچا کہ یہ مجھے نہیں بلا رہا, اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے یہ تب مجھے بلا رہا ہے. فرماتے میں اس کے پاس آ کے میں نے بھی کھانا شروع کر دیا. تو اس نے تعارف کرایا, کہنے میں جیلان شہر سے آیا ہوں, وہ ایک سادات خاندان ہے, ان کا بچے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, اس کی ماں جی نے مجھے پیسے دیے دیں. تو آپ اس کو سنتے رہے تو بولے نہیں, درمیان میں بولے نہیں. ہم تو بولتے ہو نا تو کوئی سامنے سننے والا کہتا آپ کی مہربانی پہلے میری بات سنی, آپ کی بات لمبی ہوتی ہے میری بات سنو, پتہ ٹائم دکھاری نکل جائے گی. تم اطمینان سے اس کی بات سنو, پھر اپنی باری اپنی بات سنا دینا. جناب سینا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہو, آپ بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں. کہنے لگا میں کیا وہ تھک گیا ہوں تلاش کر کے, لیکن مجھے ابھی تک وہ بچہ نہیں ملا جس کی ماں نے مجھے بھیجا ہے. تو میں اس کا نام کیا ہے؟ عبد القادر. میں ہی تو وہ دیکھو کتنا اچھا آدمی تھا, کتنا صاف وہ آدمی تھا. کہنے لگا حضرت پہلے آپ مہمان تھے, اب میں مہمان ہوں. پوچھا بھی تم کیسے مہمان ہو؟ کہا حضرت جب میں آ رہا تھا تو تلاش کرتے کرتے خرچہ ہوا, میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے, تو یہ میں نے کھانا آپ کے پیسے سے خریدا ہوا. تو اب آپ کا میں گیسٹ ہوں, آپ میزبان میں آپ کو گیسٹ ہوں, تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا. تو میں یہ بیچارہ بھوکا ہے, اس نے روٹی کھانی ہے, تو میں نے جتنی کھا لی تھی کھا لی, باقی میں نے چھوڑ دی. اور جب وہ جانے لگا تو کہا تمہیں خرچہ بھی چاہیے جانے کا, تو بغیر پیسے اس کو دے دو. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی غریب پرور. اور یقین جانو وہ بندے دیکھ کر دعوت قبول نہیں کرتے تھے کہ یہ امیر اس کی دعوت قبول کرو, یہ غریب اس کی دعوت مت قبول کرو. وہ دیکھتے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کرتے وقت دیکھتے نہیں تھے کون دعوت دے رہا ہے. کبھی وہ ڈسٹنکشن نہیں کرتے تھے پور رچ کی, کبھی امتیاز نہیں کرتے تھے کہ یہ غریب ہے اس کے پاس نہیں جانا, امیر اس کے پاس جانا. جو بھی دعوت دیتا تھا اس کے پاس چلے جاتے تھے. بلکہ کبھی کبھی آپ خود کرم فرماتے, غریبوں کے گھر خود ہی تشریف لے جاتے. ایک دفعہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے. وہ آپ کے ذات کردہ غلام تھے, نوکری کی ڈور پر نوکری کی. دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, اندر چلے گئے اور ایسی چادر جس پر چادر نہیں تھی اس پر بیٹھ گیا. ہمیں کوئی اچھی جگہ نہ بیٹھا گیا تو ہماری عزت ہی نہیں کی. عزت اس کی ہوتی ہے جو عزت والا ہوتا ہے. عزت والا تو حاضر عزت والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہیرا جہاں بھی ہے ہیرا ہی ہے. سبحان اللہ. عزت والا جہاں بیٹھے وہ عزت والا ہی ہے, بلکہ جس جگہ بیٹھے گا جب کو بھی عزت حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو آپ اس کی چار پہ بیٹھ گئے. پھر فرمانے لگے ابو رافع ایسے لگتا ہے تم کچھ پکا رہے. حضور غریب آدمی میں نے کیا پکانا ہے. وہ مجھے کسی نے تحفے میں بکری بیچی ہے, تو میں نے کہا جو آج رس کی گوشت کھاتے ہیں, تو میں نے بکری ذبح کر کے اس کو پکانے کے لیے ہنڈی میں ڈالا ہوا ہے. اور میں دیکھوں تو صحیح ہنڈیاں پکی کہ نہیں پکی. اور مجھے آپ پر میں جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام سے فرمایا ہوگا بتاؤ کہ ہنڈیاں پکی کہ نہیں پکی, مجھے بھی کھلاؤ, تو اس کا کتنا حوصلہ بڑا ہوگا, کتنے اس کے محبتوں کے کیسے سمندر ٹھاٹ مارتا اس کے پاس آیا. تو وہ گئے, وہاں پھر واپس آئے. حضور آپ کو کون سا ٹکڑا پسند ہے؟ پر میں اگلا حصہ جو ہوتا ہے نا بازو کتے پیچھے کہتے ہیں, دستی کا ٹکڑا وہ لے کر آؤں. چھوٹی سی بکری تھی اور چھوٹی سی دستی تھی, انہوں نے لوہی سے دستی نکالی اور آپ کو پیش کر دی. آپ نے بڑی خوشی سے پسند فرما کے قبول فرما کے اس کو کھایا. فرما وہ آپ ایک بہت اچھے خان صاحب نے بڑا اچھا پکا تھا, اچھا ایک اور دستی دیا. ہمارے کیا ہوتا ہے امیر آدمی کبھی غریب کا چلا دے نا تو تھوڑا سا کھائے, اور نہیں بس بھوک لگی ہو, چاہے بھوک ہی لگی